لاکھ ہو جاتا ہے مال، بے شک کروڑوں اربوں۔ اب دیکھیں نا حضور نے جو زکوٰۃ سکھائی اس کا نمونہ، ورنہ حضرت عثمان رضی اللہ 2.5 دیتے نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ عام الرمادہ، قحط کا سال، بارش نہیں ہوئی، دنیا تباہ ہو گئی، راکھ اڑنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ رات کو عشاء کے بعد کھڑے ہو جاتے، مصلے پر ہوتے، جن کے لیے جنت کی بشارت۔ حضور نے خود فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا، اس کے پاس عورت وضو کر رہی تھی، میں نے پوچھا کس کا؟ بتایا عمر بن خطاب، یہ ان کی حور۔ تو عمر میں تیری غیرت کی وجہ سے ادھر نہیں گیا کہ اس کی بیوی وہاں وضو کرے۔ حضرت عمر رو پڑے، یا رسول اللہ آپ سے بھی کوئی غیرت؟ تو ایسے آدمی رات کو کھڑے ہو جاتے کہ اللہ اگر میرے کسی گناہ کی وجہ سے امت پکڑی گئی ہے تو معاف فرما، یہ امت پر عذاب آ گیا، اگر میرا کوئی قصور ہے بخش۔ تو حضرت عمر رضی کے زمانے میں اسکیٹ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شام سے اتنی دور سے اونٹوں کی کتاریں غلے سے لدی ہوئے، زکوٰۃ اور 2.5% کا نام ہے، بخل سے پاک ہونے کا مال پہنچا۔ لوگ جو تھے بیچارے بھوکے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے آ کر ملے باہری شہر کے کہ آپ من پر 1 روپیہ نفع لے لیں، انہوں نے کہا مجھے تو زیادہ ملتا۔ دوسرے نے کہا 2 لے لیں، وہ کہتے گئے نہیں زیادہ ملتا۔ لوگ مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں عثمان نے یار کتنا لینا، کون اس کو نفع اتنا دیتا۔ مگر ایسی ہی بات ہوئی جو اللہ کی قسم میں بیان کرتا ہوں، مگر اگر یہ موت پر تاریخوں ثابت نہ ہوتی ہم دنیا دار مانتے ہی نا کہ اس طرح کا کاروبار بھی ہوتا۔ صبح کوئی آگ پہ منادی نے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ عثمان کے دروازے پر لوگ آئیں، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لے جائیں، 1 پیسہ بھی نہیں لیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ کہتے تھے اتنا نفع ملتا؟ فرمایا قرآن نہیں کہتا کہ 700 گنا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس سے بھی کئی گنا کر دے گا۔ میں اللہ کے نفع کی بات کر رہا تھا، مخلوق سے کیا لینا؟ یہ زکوٰۃ تھی۔ اب قانونی کے پہلے تو وہ بھی نہیں، بہت تھوڑے دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں مسکینوں کو ترسا دے۔ باہر بیٹھے ہیں بیچارے صبح سے شام پہ، شیخ صاحب ابھی فارغ نہیں ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ والذین یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، قرآن تو کہتا ہے نیک بندے جب زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو بجائے اٹھنے کہ ان کے سر جھکے ہوئے، وہ آجزی سے سر جھکا کر دیتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے دینے والوں میں بنایا، ورنہ اس کی طرح میں نہیں دم بردار دھکے کھا سکتا۔ جھکے ہوئے سر کے ساتھ غرور نہیں ہو۔ اب کہاں آل رسول میں سے امام علی زین العابدین کہ جب کسی شخص کو کوئی پیسہ دیتے مسکین کو، ہاتھ پر رکھتے پھر اٹھا لیتے، اس کو بوسہ دیتے پھر پکڑا دیتے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے کیوں چوما؟ فرمایا میرے جد امجد نے فرمایا کہ جب کوئی کسی مسکین کو دیتا کہ اس کے ہاتھ پر جانے سے پہلے وہ خدا کے دائیں ہاتھ پر چلا جاتا۔ اس کے لیے یہ پیسہ عام پیسہ نہیں رہا، اس کو تو خدا کا حق چھوٹ گیا، اس کو بوسہ دینا پڑا۔ اتنی قدر کے قابل ہے یہ دولت جو خدا کے راستے میں خرچ کی۔ اور حج کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جو حج کرے بے حیائی کے کام نہ کرے ایسے لوٹتا جیسے اس کی ماں نے جنا۔ اب ملائیت نے کیا مانا تراشے کہ سارے جان کے جرم کرو، سال بھر چلے جاؤ مکہ، گندگی دھونے کا مقام ہے وہاں، ہو جاؤ گے ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ رسول کا یہ منشا تھا علیہ السلام، توبہ کرو۔ رسول کریم نے جو فرمایا تھا اگر صحیح حج کیا اور سمجھ کر کیا کہ کعبہ کے گرد کیوں گھوم رہے ہیں، یہ پتھر کیا ہے جس پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دے رہے ہیں، صفا اور مروہ کے چکر کیوں نہیں؟ آپ 1000 کتاب دیکھیں حج پر لکھیں گے ایسے چکر، یا یہ پڑھنا، یا جن میں سے ایک حرف ثابت نہیں۔ نہ اللہ کے رسول نے کوئی دعا سکھائی کہ پرنالے میں یہ پڑھو، دروازے پر، وہ ڈھیروں کے ڈھیر، اور یہ ایک بھی نہیں لکھتا کہ یہ ہے کیا، یہ کنکریاں کیوں مارے؟ شیطان تھا اس کو ماری تھی، شیطان تو اب نظر ہی نہیں آتا، کس کو مار؟ کوئی فلسفہ بتاؤ بھائی، اللہ نے عقل دی ہے۔ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ چکر اور ساتھ کنکریاں بھی ساتھ میں کیا، یہ کیوں میں نے اشارے کر دیے؟ یہ توفیق اللہ نے امام غزالی کو اور اسی طرح شیخ ابن چند لوگوں کو دی، شاہ ولی اللہ بھی جنہوں نے کیوں پر کچھ لکھا۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے نا پھر دین تحکم اور زبردستی نہیں نظر آئے گا کہ خواہ دین نے یہ حکم دیے، آپ ایک ایک بات پر اعلان کریں گے، پکار اٹھیں گے کہ ایسا ہی حکم ہونا چاہیے، اس کی فلسفی اور حکمت بیان کی۔ تو حج اگر آپ نے فرمایا لوٹ کر آتا ہے ایسا، تو یہ نہیں کہ آپ کو میں لوٹ کر نہیں، اس کو ایسا ہو کر آنا چاہیے، اس کو ایسا آنا چاہیے کہ جب وہ حج کر آئے تو لوگ ایسے ہی دیکھیں یار جس دن یہ دنیا میں پیدا ہوا اس دن بھی یہ کوئی گناہ نہیں اس کا تھا، اب بھی یہ پاک ہو گیا، اب کسی کو دکھ نہیں دیتا، کسی کا مال نہیں مارتا۔ اور اگر اس کے الٹ نتیجہ آپ سب جانتے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ حج کرنے سے پہلے اچھا آدمی تھا، حج کرنے کے بعد تو بالکل یہ تباہی ہو۔ توبہ تو یہ حج تھا جو اللہ کے رسول نے سکھایا۔ حج کو تو بدلنا چاہیے تھا کہ وہ نیا انسان جنم لے کر آتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے بائبل میں آتا ہے کہ یہودی عالم نے پوچھا کہ استاد جنت میں جانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کوئی شخص اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔
اس نے کہا یہ کیا عجیب بات، وہ ماں کے پیٹ میں گرد، فرمایا میں تجھے بڑا عالم سمجھتا تھا مگر تو جاہل نکلا۔ یہ پیدائش نہیں جو رسول نے کہی نا کہ وہ ایسے آیا جیسے نئے سرے سے بچہ پیدا ہوا، ایک نیا انسان بن کے۔ نئی پیدائش کا مطلب بالکل اس کا کردار اور اخلاق بدل گئے۔ لوگوں نے کہا جھوٹا تھا، اب تو یہ سچا ہو۔ اور ایسی نوبت آئی، بات ختم کروں، آخری زمانہ تھا، گورنمنٹ برطانیہ مسلط ہو گئی، مسلمان ہار گئے، لوگوں نے اپنی کوشش کی مگر بیچارے بس رسی جل گئی پر بل نہ گیا، مجاہدین ختم ہو گئے، پھانسیاں جگہ جگہ چوکوں میں گاڑ دی گئی، درختوں پر لوگ لٹکا دیا۔ ہم نے تو منظر ہی نہیں دیکھا۔ اب کہتے ہیں انگریزی دور اچھا تھا، ہندوستان کے ساتھ ہی رہنا تھا، آزادی کے نہ قدر اور نہ شکرے۔ کتنے ہزار آدمی جزائر انڈمان میں کالے پانی میں مارا گیا، لوگ لٹکا دیے گئے۔ تو ایک حاجی صاحب تھے، حاجی مظفر حسین، مجاہدین میں سے وہ بچے رہ گئے۔ اب ان کی دینی غیرت تھی کہ انہوں نے اپنے مکان کو دارالاسلام قرار دے دیا کہ میری یہ اسلامی حکومت ہے، میں گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ حالانکہ باہر دروازے پر انگریزی حکومت آ چکی تھی۔ قسم کھا لی کہ میں نہیں ان کا منہ دیکھوں، باہر نہیں جاؤں، بس اپنے دل کی بات ہے کہ میں کافروں کی حکومت کیوں مانوں۔ اب مقدمہ آ گیا، مقدمہ ایک مسجد تھی پرانی بنی، ہندوؤں نے موقع دے کر انگریزی عدالت میں دعویٰ دائر کر دی کہ یہ ہمارا مندر تھا، ان لوگوں نے قبضہ کر کے مسجد بنا لی تھی، ہوا ایسا ہی تھا۔ مسلمان کہتے تھے مسجد۔ اس نے پوچھا جج نے کہ تم لوگ مسلمان کسی ہندو پر اعتبار کرتے ہو کہ میں اس سے پوچھ لوں تو جو وہ کہ مان لو؟ انہوں نے کہا نہیں جج صاحب، یہ ایک مذہبی معاملہ، ہم نہیں کسی ہندو پر اعتبار۔ اس نے ہندوؤں سے پوچھا کہ تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہے تو جناب باسلام مذہب دینی، مگر حاجی مظفر حسین جو ہے اگر وہ کہہ دینا کہ یہ مسجد تھی تو ہم اپنا کیس واپس لے لیں۔ اب اس نے کہا حاجی صاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا حاجی صاحب مجاہدین کے بچے کھسے ہیں، مگر انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، میری یہ اسلامی حکومت۔ اس نے کہا یار ہم ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، تو وہ بس ہو چکے اب لوگ، مگر خیر میں ان کی بات کو رد نہیں کرتا، میں خود دروازے پر چلا جاؤں۔ دروازے پر گیا، اس نے کہا آپ دوسری طرف منہ کر کے نا حاجی صاحب یہ مسئلہ حل کر دیں، دونوں قومیں مرنے مرنے پر چلیے۔ حاجی صاحب کو اور ساری رات مسلمان کہتے رہے، پیر ان کے پکڑتے رہے کہ حاجی صاحب آپ کہہ دیں یہ مسجد تھی، مگر حاجی صاحب نے کہا جناب یہ مندر ہی تھا، مسلمانوں نے بعد میں مسجد بنا دی۔ فیصلہ ہندوؤں کے حق میں ہو گیا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں ہی کئی ہندوؤں نے اسلام کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا یار یہ حاجی صاحب کے علاوہ ہمارے کسی آدمی کے بس میں ہوتا وہ زور جھوٹ بول دیتا، انہوں نے سچ کہا، مسجد نہیں تھی مندر تھا۔ تو چار ستون جو ہے نا، پلر خدا کے لیے جو عالم کرتا ہے ارکان اسلام 5 ہے، وہ پر ٹھانا ہے نا ستون۔ آپ بتائیں چھت نہ ہو، دروازے نہ ہو، کچھ نہ ہو، کوئی عمارت کا گارڈ نہ ہو، اندر کوئی سامان نہ ہو، وہ ستونوں سے کوئی کام چلتا؟ ایسی بیوقوفی کی بات کہ ستونوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ ستون تو جو تیار کر ہم اسباب استحکام، یہ نماز روزہ حج بٹیاں ہیں، ایسے کارخانے ہیں جس میں تجھے پختہ کیا جاتا۔ یہ مسلمان کو پختہ کرنے کا سامان ہے۔ برتنا تو آگے، برتنے کا موقع آگے آئے گا کہ ان بٹیوں سے تیار ہو کر کو نکلا۔ ہم اسباب استحکام تو پختہ ہی محکم اگر اسلام ہے، یہ 4 پکے ہو گئے نا ستون، تو انشاءاللہ باقی بھی مرحلہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کا بسر ہو جائے گا۔ مگر ان 4 کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، ان میں سکھایا کیا، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ۔ مگر آخری بات ایک صحابی رسول کی بیان کر کے، جیسے نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں چلو نماز بھی ایک کام ہے، ہو جائے گا، درمیان میں بات آ گئی کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ ان کے ایک شاگرد ابو بصیر ان کی بیوی کے پاس آئے، ام حمیدہ کے، وہ اس وقت موت کے وقت رہی تھی۔ تو ام حمیدہ نے کہا کہ کاش ابو بصیر تو اس وقت ہوتا جب امام جعفر صادقی دنیا چھوڑ رہے تھے، اب نواسہ رسول کی اولاد۔ انہوں نے کہا اس وقت کیا کہا امام؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من استخف بالصلاۃ لم تنل شفاعت، کہ نماز نہ پڑھنا تو کجا رہا، جس نے نماز کو کوئی معمولی کام سمجھا نا کہ چلو ہو جائے گا، جب بھی یہ ہو جائے گا، اس کو قیامت کے دن ہماری اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ سب سے مقدم تو یہ ہونا چاہیے، فکر لائق ہو کہ 12 بج گئے، 12:15 پر زور کیا نماز ہو جانی ہے، پہلے سے تیار۔ صحابی فرماتا جب سے اسلام قبول کیا ایک وقت بھی نماز کا ایسا نہیں آیا کہ میں وضو کر کے اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں، فکر مند ہوتا تھا کہ وقت آنا، اور جب زور کا وقت شروع ہوتا 4 سنتے تو پڑھ لیتا تھا نا کہ جماعت جب ہوگی، چلو وہ انتظامی معاملہ۔ سورج کے ڈھلتے ادھر اس نے سر جھکا دیا آسمان پر، آدھا دن گزر گیا، وہ جھک گیا، ہمیں بھی ساتھ ہی جھک جانا چاہیے۔
اللہ قرآن میں کہتا کہ لدلوک کی شمس، زور نہیں کہا لدلوک کی شمس، نام ہی ایسا رکھے. تم دیکھ رہی ہو کہ آفتاب ڈوب گیا، جس کو ساری دنیا سجدے کر دی اس نے سر خم کر لیا، وہ قیام میں تھا اب رکوع کی طرف جانے لگے. تم بیٹھے ہوئے فرمایا سجدے بڑھنے لگے، ہر جو چیز اس کا سایہ بڑھنے لگا. وہ اشارہ نہیں کر رہا، سگنل تو ہو گیا. اسی لیے صحابہ کرام بیتا فرمایا 4 سنتے اسی وقت پڑھ لیتا ہوں، جماعت کو پھر بعد میں انتظار کر. ایسے بے چین جب نماز کے لیے ہو جائیں گے نا پھر مزہ آئے گا. کہاں ہے وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کہ حضرت جعفر فوت ہو گیا، ان کے بڑے بھائی تھے. اب حضرت زبیر نے ان سے کچھ قرضہ لیا تھا، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کاغذ پڑھتے ہوئے غلطی سے سمجھ لیا کہ حضرت جعفر نے ہمارا دینا ہے. دینا انہوں نے تھا، یہ سمجھ لیا جلدی سے کہ حضرت جعفر کی ذمہ قرضہ. انہوں نے جا کر عبداللہ سے کہا کہ آپ کے والد نے ہمارا قرضہ ہے. عبداللہ جانتے تھے کہ نہیں دینا تو انہوں نے، مگر وہ سید کا جواب تھا. تاریخ میں لکھا کہ سخیوں کے سرا عبداللہ نے جتایا بھی نہیں کہ دینے تو تیرے ابے نے اسی وقت دے دیے پیسے. مگر بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو احساس ہوا کہ غلطی ہوئی ہے، دینے تو ہم نے. یہ پھر گئے مجھ سے غلطی آ میری فلاں زمین لے لی. اب زمین انہوں نے بھی نکمی دینے کا ارادہ کیا کہ جہاں پانی نہیں مدینہ میں جاتا تھا عبداللہ بن جعفر پھر بھی رسول کی اولاد میں سے تھا. اس نے کہا کوئی بات نہیں عبداللہ بن زبیر مجھے وہی قبول. وہاں جا کر انہوں نے جو نماز پڑھی، ابن حجر فرماتے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اللہ ابن زبیر نے تو یہ سمجھ کر مجھے دی ہے کہ یہ کبھی آباد نہیں ہوگی، مگر تو قادر ہے، تو نے میرے دادا اسماعیل کے لیے چشمہ جاری کر دیا. اب وہ دعا کر ہی رہے تھے کہ چشمہ جاری ہو گیا. عبداللہ بن زبیر پھر آیا کہ آپ مجھے دے دو. انہوں نے کہا نہیں، آپ نے جس نیت سے دیا تھا وہ آپ کی تھی، اب اللہ نے میرے لیے چشمہ جاری، میں نہیں آپ سے لڑا ہوں. اس کو اقبال کہتے ہیں سجدہ ہے قذو زمین لرزیدہ. اور مسلمان وہ سجدہ کہاں گیا جس سے زمین کانپ جاتی. جب آدمی سجدے میں سر رکھتا تھا زمین جو جنبش میں آ جاتی. بر مرادش مہر و ما گردیدہ، وہ اگر چاند اور سورج کو کہتا تھا کہ پڑھ جاؤ تو پڑھ جاتے. عاشقو ہے رب یعلا کجاس. اب وہ سجدے میں رب یعلا کہ میں اس خدا کا بندہ ہوں جس سے اعلیٰ کو، وہ شان و شوکت کہاں گئی؟ این قصور ہے ماہ یا این گناہ ہے ماہ یا تقصیر ہے. بتا یہ خدا کا قصور ہے یا ہمارا گناہ ہے؟ ہم وہ نمازیں چھوڑ گئے، خدا کی وہ مدد نہیں رہی. اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ واقعی یہ عبادت ہیں، مگر بالمعنی الخاص، یہ اس کا ایک خاص مفہوم ہے. اصل بات ہے کہ پوری زندگی میں آدمی اللہ کے قوانین کی اطاعت کرے، یہ اس کے لیے تیاری، اس کے بغیر نہیں ہو سکے گی. یہ کام کرنا پڑے گا پورے شعور اور ادراک کے ساتھ، پھر انسان میں وہ قوت اور طاقت پیدا ہوگی کہ وہ ہر مرحلے میں ثابت قدم رہے گا، کہیں بھی متزلزل نہیں ہوگا. اللہ آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں اپنا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق دیں. میں پھر یاد دہانی کروں گا کہ جو آپ کا کام ہے خدا کے لیے، یہ نہ طبیبوں کا ہے نہ معالجوں کا. آپ اس گئے گزرے دور میں بھی امت کو سنبھال لیں. جو آپ کے بس میں ہیں بچوں پر شفقت کریں، ان کو نمازی اور دیندار بنانے کی کوشش کریں، نصابی کتابوں سے بھی بڑھ کر ان کی تربیت کا اہتمام کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. فضل کرو. ہاں اور سندھ صاحب میں نے تو آپ کی خواہش پر پروگرام مکا دیا. بسم اللہ. دوستاں رہے نہ رہے. 15-20 منٹ میں جی سوال و جواب کے لیے رکھتے ہیں. تو جناب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مولانا صاحب بلا تکلف پوچھیں، بڑی خوشی ہوگی. آپ جیسے دیر لوگوں کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو بلا جی. کوئی آغاز نیازی صاحب وغیرہ کا جیسے دوست کر دیں نا، بسم اللہ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ. سوال یہی ہے کہ جو غیر مسلم حکمران ہیں ان سے تو کوئی بھائی نہیں، جو مرضی کریں، جو دعویٰ اسلام کا کریں اور منافقانہ طرز عمل سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، ان کے بارے میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ نیازی صاحب نے جو سوال اٹھایا نا، یہ ہمارا بہت دیرینہ مرض ہے. اور جس چیز کو آج ہم رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت عدالت نے دفن کر دیا، وہ بیچارے کیا دفن کریں گے. ہمارے تو دفتر بڑے ہوئے حدیثوں کے، تفسیروں کے، فقہ کے. یہ 1300-1400 سال سے نظریہ ضرورت جو ہے نا ہمارے علماء بیان کرتے آ رہے. بڑے بڑے امام اور عالم جب بیچارے بے بس ہو گئے، حکومتوں نے ان کو بالکل ختم کر دیا،
تو انہوں نے یہ پھر ایک مسئلہ بیان کر دیا جو ہر کتاب میں ہے، ہر عالم بیان کرتا ہے، بلکہ اب کہتے ہیں اس پر اجماع ہو چکا کہ مسلمان حکمران جب تک اعلان نہ کرے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا، وہ لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لیں، ان کا مال چھین لیں، ان کے کوڑے برسائے، ہم فاسق فاجر کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔ یہ نظریہ ضرورت ہے جو صدیوں سے کتابوں میں لکھا، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے اماموں نے لکھ لیا۔ اس لیے امت میں جو رہی صحیح جرت اور دلیری تھی نا ظالموں کے مقابلے میں، وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں وہ بے شک جتنا جائے گندا، اگر تم نے بغاوت کی یا اس کے خلاف خروج کیا، نصیحت کر سکتے ہو، تم دوشی ہو گئے، وہ بخشا جائے گا۔ اب مسئلہ ایسا ہو گیا کہ علماء بھی بیچارے کہتے ہیں کہ اگر ہم یار اس کے خلاف بولیں، دین تو ہمیں کہتا، حدیثیں اس کے لیے لکھ دی گئیں، فقہ لکھ دی گئیں، اور یہ معاملہ اتنا خراب ہوا، ہر فقہ والوں نے ایسا لکھا، نظریہ ضرور کہ بس وہ بیٹھ کے آپ کیا کریں، اللہ انت رو کفر ہوا، جب تک وہ کھلا اعلان نہیں کرتا کہ میں کافر ہو گیا، اس وقت ہم کچھ نہیں کرتے، ہمارے ہاتھ باندھ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کروکی نہیں ہوا ایوب کے زمانہ میں، تاریخی حوالہ دوں کہ اس مسئلے نے کتنا ہمیں دلیل، 126 اسکالر سے مختلف ملکوں کے، مسلم بھی غیر مسلم بھی، اس میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھی۔ تو ایک مستشرقہ عورت تھی بڑی فاضلہ، اس نے مقالہ اسلام کے سیاسی نظام پر پڑھی لکھی، اس نے بہت تعریف کی کہ اسلام کا نظام حکومت بہت اعلیٰ، رعیت کے لیے بڑے اچھے، رعایا کے لیے حکمرانوں کی، مگر آخر میں اس نے کہا کہ اس میں ایک خلل رہ گیا، خامی رہ گئی اسلام میں، کہ حکمران اگر نیک چلتا رہے تو احسان ہے اس کا، اگر وہ غلط ہو جائے تو چیک نہیں، روک نہیں۔ حوالے دیے اس نے حدیث میں، فقہ کے، باقی کتابیں بڑھی، اس نے کہا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اس حکمران کے خلاف کوئی ریوارڈ کیا جائے۔ اب سب کے سر جھک گئے، شام سے بھی آئے تھے مبعوث، مصر سے بھی سر، علماء کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کیا اسلام، ریا بے بس ہے بیٹا، دن دیہڑے میری بیٹی اٹھا لی، اس نے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا مال لے جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں تیری کمر پر کوڑے مارے، کچھ نہیں کر، حدیثیں پڑھی۔ مودودی صاحب نے دیکھا کہ اب تو اسلام کا منہ سیاہ ہو، باقی اس بات کا کوئی جواب، یہ تو بیڑا غرق کر دیا نظریہ ضرور۔ انہوں نے پھر اپنی باری پر کہا کہ میری اس محترمہ بہن نے جو کچھ کہا، واقعی جمہور یہی کہتے ہیں، مگر یہ کوئی اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ جب مسلمان بس ہو گئے تھے تو مجبور ہے کہ دنوں کی یہ باتیں ہیں، ورنہ دین کوئی یہ حکم نہیں دیتا کہ ایسے ظالموں کے خلاف چپ رہو، آدمی جہاد کر سکتا۔ اس کے لیے حضرت امام حسین رضی کا حوالہ دیا، بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ جب منصور کے خلاف اٹھے عبداللہ بن حسن کے بیٹے نفس کیا، انہوں نے فتوے دیے کہ 50 نفلی حجوں سے بہتر، تو بات بن گئی، بڑا اثر ہوا، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے یار، بعد میں کمزوری سے لوگ خاموش رہتا ہے، دین تو روکتا ہوتا تو امام حسین نہ آرام سے بیٹھتا تھا، عبداللہ بن زبیر نہ بیٹھتا، مدینہ کیوں بغاوت کرتا، مسئلہ کوئی نہیں، مجبوری نے لوگوں سے رکھوائی۔ مگر بعد میں یہ مولوی حضرات بعد نہیں آئے، تفہیمات کی ایک جلد آپ کو ملے نا، وہ خط و کتابت ہے، انہوں نے کہا مودودی تو نے غلط باتیں کہیں، حضرت حسین ویسے ہی غلط تھے، اب تو یہ سارے دیوبندی اہل حدیث اسی پر ہو گئے نا کہ حسین تو تھا ہی ضدی معاذ اللہ، اس کو تو ساری دنیا رو، ہر مسجد میں یہی بکواس ہوتی ہے، اور میں اگر شہادت حسین بیان کرتا ہوں تو فتوے دیتے کہ یہ تو شیعہ ہو گیا۔ اللہ کے بندو، حضرت حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اللہ کے رسول کو خود فرشتوں نے بشارت دی، وہ نکالو صحیح حدیثیں، تو پردہ ڈالتے ہو، کیوں بات کو چھپانے کو؟ تو انہوں نے مولویوں نے کہا کہ حسین رضی اللہ تو خود غلط تھا، باقی ابو حنیفہ نے بچپن میں یہ باتیں کہی ہیں، اس وقت ان کا علم پختہ نہیں تھا، بعد میں وہ بھی طائب ہو گئے، وہ ساری خط و کتاب ہے۔ تو مودودی صاحب نے آخر میں کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اس عورت نے گلا دبا دیا، علماء خاموش ہو گئے، میں نے 2-4 حوالے نکال کر جان چھڑائی، وہ بھی اگر غلط ہیں تو ٹھیک ہے، چھوڑو ان کو، تم پھر بتاؤ اس کے سوال کا کیا جواب ہے۔ باقی آئی یہ کہ دھرم جو مرضی کرتا رہا، مسلمان خاموش، جواب بھی تم نہیں کوئی دیتے، میرے جواب کو بھی صحیح نہیں سمجھتے، اس لیے یہ نیازی صاحب قصور کسی ایک کا نہیں، بہت پرانوں کا قصور ہے۔ نظریہ ضرورت جو ہے نا کہ جو شخص متسلط ہو جائے، زبردستی تخت پر قبضہ کر رہے، وہ ظالم ہو جیسا جی چک، جب تک وہ کلمہ نہ چھوڑے ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کریں، مگر ہے مسئلہ جھوٹا، بالکل جھوٹا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، حالات پر منحصر ہے کہ اگر موقع ملے، فوج میں سے بھی کچھ لوگ نیک نکل آئے ایسے کہ گردن با کر تختہ اٹھ دیں اور اسلام نافذ کر لیں، دین راستہ نہیں روکتا، ہمیں بھی موقع ملے ہم ایسا کر لیں، اسلام نہیں روکتا، باقی حالات دیکھنے چاہیے کہ کیا ہے موقع، اسلام کی طرف سے نظر میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ جو باتیں ہیں کہ خلیفہ کی اطاعت کی، میں اسی بھی ضمن وضاحت کرتا ہوں،
یہ اللہ کے رسول نے اس خلیفہ کے لیے